والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. حضرات مصلیان اکرام، روزہ دار بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی لاکھوں ہزاروں شکریہ ہے جس باری تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو مسلمان کے حساب سے بنایا اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا. سب بولیے الحمدللہ. ماہ رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے ہدیہ. یہ ہدیہ اس انسان کی بڑے احساس کی بات ہے جن کو یہ شعور ہے کہ کل اللہ رب العالمین سے ملنا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کس طرح کھڑا ہونا ہے یہ آپ کو ضرور فکر کرنا ہے. جب کوئی بندہ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے کورٹ میں حاضرہ کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے پریپریشن لیتے ہیں کہ مجھے کورٹ میں میرے قاضی کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. بنابر اس کے متعلق ہر طرح کی تیاریاں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی محکمہ میں آپ کو جب جانا ہے، ضرور جانا ہے، تو کس طرح کھڑا ہونا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ. او انسان، دنیا کو نہیں سمجھا تم نے. دنیا کو اگر سمجھتا تو دنیا میں رہ کر آخرت کو کماتا. دنیا میں رہ کر ہی آخرت کو کمانا ہے. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، سکرات الموت جب شروع ہو جائے گا، قبر میں جب آپ کو لیٹایا جائے گا، پھر میدان محشر جب برپا ہوگا، کسی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگا، حج زکوٰۃ روزہ کی حکم نہیں ہوگا. پھر وہیں پہ جا کر روتے جس رونا شروع ہوتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوگا، اس کا نام ہے میدان محشر. یہاں پہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو ضرور حاضر ہونا ہے. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئی ایسے کھیتی کرنا، ایسے زراعت کرنا، مزرعہ اس طرح کرنا کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. سب بولیے آمین. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب جنت کے لیے دعا فرماتے تو جنت الفردوس کے لیے دعا فرماتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان شروع ہوتے ہیں، اس کے پہلے امت کے ذہن بنانے کے لیے کتنی ضروری اور اہمیت کے ساتھ بیانات فرماتے تھے مسجد نبوی میں، تاکہ امت اس ماہ رمضان کی قدر کرے. ماہ رمضان کی قدر کرے. اللہ رب العالمین جس مہینہ کو اس امت کے لیے صرف ایک سبب سے اس امت کو ماہ رمضان دیا، صرف ایک سبب سے. اگر یہ سبب بولوں تو ضروری ہوگا کہ ہر شخص اس میں فکر کرنا، یہ کام سنبھالنا، خود اپنے کے لیے کیا اپنانا. وہ یہ ہے کہ سارے روزہ داروں کو معاف کرنے کے لیے، جتنے روزہ دار ہیں، جتنے روزہ رکھنے والے انسان ہیں، ایک لفظ میں تعبیر یہ ہے، سب کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، کسی کو محروم نہیں کرے. اس لیے اللہ رب العالمین کی نظام خداوندی اس طرح ہے. ماہ رمضان جب شروع ہوتے ہیں، فرشتوں کی محل ہوتے ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں روزہ داروں سے.
روزہ دار کے سامنے آ کے سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اگرچہ روزہ دار کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں ہے نا، اس لیے معلوم نہیں ہے، لیکن یقین ماننا کہ ہر فرشتہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اس سے بڑے سعادت کی بات اور نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بھائیوں، فرشتوں کے استغفار، فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ ان کے استغفار اللہ رب العالمین ٹال دے گا، رد کر دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کی دعا قبول کرتے ہیں اور آپ کے حق میں دعا کرنے والا ہے۔ جب فرشتوں کے متعلق اس طرح ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو، جب روزہ دار بات کرتے ہیں نا، نزدیک بڑے بدبو ہوتے ہیں۔ جب بدبو ہوتے ہیں نا، یہ دنیاوی بدبو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ بدبو نہیں سمجھو، یہ بدبو نہیں سمجھو، یہ مسک عنبر سے خوشبو ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ اگر یقین نہیں ہے، میں آپ کو اور ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ فرماتے وہ مزدور انسان، جو محنتی انسان، جو محنت کرتے ہیں دن بھر اور پورے جسم سے پسینہ نکلتے ہیں، جسم سے پسینہ نکلتے ہیں، اور یہ پسینہ حلال کی پسینہ ہے۔ یہ پسینہ کس کے جی؟ حلال پسینہ ہے۔ وہ لوگ جو ایسے میں رہتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، لیکن دوسروں کی حق ماری کرتے ہیں، دوسروں کی زمین کے حق ماری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حق ماری کرتے ہیں، پھر جا کے جسم فروا ہوتے ہیں، بڑے موٹا تازہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جسم سے وہ مزدور کی جسم بہت بڑے فضیلت ہے، جس کی جسم سے پسینہ نکلتے ہیں اور بدبو نکلتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اگرچہ کیا ہے، دیکھنے میں بدبو ہے، لیکن حقیقت میں یہ خوشبو ہے، یہ حلال کی خوشبو ہے، یہ حلال کی خوشبو ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے جو بدبو نکلتے ہیں بظاہر بدبو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المصدوق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مسک عنبر سے زیادہ بہتر ہے روزہ دار کی منہ کی خوشبو، بدبو۔ یہ خوشبو سے تبدیل ہو جائے گا قیامت کے دن، اور فرشتے اس خوشبو کی تلاش میں، فرشتے اس خوشبو کی تلاش میں روزہ دار کی منہ کے ساتھ فرشتوں کی منہ لگا دیتے اس طرح کر کے، تاکہ آپ کے منہ سے وہ خوشبو سونگے، وہ خوشبو سونگے۔ یہ انسان کب اپنے آپ کو جب پہچانے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہو انسان تم خود کو تو سمجھو، تم خود تو ایک گراں قیمت والی کیا ہے، ہستی ہے، تم خود کو تو سمجھو، تم اپنے کو تو سمجھو، اپنے کے اندر میں نے کیا خوبیاں رکھا۔ اس لیے ماہ رمضان جب ہوتے ہیں، فرشتوں کے آنا جانا ہوتے ہیں، اور پھر جا کے جب روزہ دار افطاری کے ٹائم ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، اور روزہ دار اپنے کو بڑے افسوس نہیں سمجھنا، اپنے کو خوشی سمجھنا، دل میں مسرت لینا، خوشی لینا، سعادت کے حساب سے اپنے کو سعادت مند خیال کرنا۔ رسول کی طرف سے دو ضمانت ہے، ایک ضمانت یہ ہے کہ دنیا میں، اور ایک ضمانت ہے آخرت میں۔ دنیا کی ضمانت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھ کے افطاری کرتے ہیں، سامنے افطاری سامنے لے کر بیٹھتے ہیں، تو فرماتے اتنے خوشی ہوتے ہیں روزہ دار کی دل میں، اور یہ خوشی حلال خوشی، یہ خوشی ہے حلال۔ کچھ خوشیاں ہیں حرام، کچھ خوشیاں ہیں حرام، حرام خوشی کرنے کا نہیں ہے،
لیکن یہ خوشی ہے حلال۔ مثال دے دوں، اپنے بیوی کے ساتھ خوشی کرنا یہ حلال، یہ کیا ہے؟ حلال۔ لیکن دوسرے برائی کی جگہ میں خوشی کرنا یہ حرام۔ عید کے دن خوشی کرنا حلال، دوسرے کے دن اس طرح کر کے جو بے حیائی تماشا وغیرہ کرنا یہ حرام۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جب افطاری کرتے ہیں روزہ دار تو خوشی ہوتے ہیں، یہ خوشی اللہ کی طرف سے ہے، یہ خوشی حلال مبارک ہو، یہ خوشی مبارک ہو یہ دنیا میں۔ لیکن اور ایک خوشی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رکھ دیا، روزہ دار کے لیے رکھ دیا۔ روزہ دار کو بلائے گا، ایک ایک روزہ دار کو، اور روزہ رکھنے والوں، جہاں تک مائک کی آواز جاتے ہیں روزہ رکھنے والوں، اللہ رب العالمین کی یہ دوسرا نمبر کی ہدیہ لینے کے لیے تیار رہو اللہ سے ملاقات کے لیے۔ دوسرا خوشی ہے اللہ سے جب ملاقات ہوں گے جنت میں، دیدار خداوند جب ہوگا تبھی دوسرا خوشی۔ پہلا خوشی دنیا میں، دوسرا خوشی جنت میں۔ تو روزہ دار کبھی بھی جہنم جانے والا نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کیوں آیا جی؟ صرف ایک سبب سے، آپ کو جنت دلانے کے لیے، آپ کو جنت لے جانے کے لیے، جنت میں آپ کی جگہ ٹھکانہ بنانے کے لیے۔ اس لیے حدیث قدسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل بنی آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ اور روزہ دار پورا دن روزہ رکھ کے چہرہ میں ذرا سا ملین ہوتے ہیں، چہرہ میں ذرا سا پریشانی لگتے ہیں، لیکن اندر نور چمکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، او انسان روزہ دار بندہ مایوس نہیں ہونا، تم بھوکے ہو، تم پیاسا ہو، تمہارے ہونٹ سوکھ گیا، بات کرنے کا طاقت نہیں رہتے ہیں، عصر کی طرف جب ہوتے ہیں تو بالکل جسم لاغر دبلا سا ہو جاتے ہیں، اور اتنا دکھ ہوتے ہیں کسی چیز ہاتھ میں اٹھتے نہیں۔ لیکن پھر بھی اکیلا روم میں جب آپ اکیلا ہوتے ہیں، روم میں کبھی جا کر چپ کے پانی نہیں پیتے ہیں، چپ کے کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس ڈر سے کہ میرے پروردگار عالم اللہ رب العالمین مجھے دیکھنے والا ہے، میں اللہ رب العالمین کی مراقبہ میں ہوں، اللہ رب العالمین کی علم کے سامنے ہوں، اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بندہ تم اگر چپ کے پانی پیتے ہو نا، چپ کے کھانا کھاتے ہو نا، میں بھی تمہارے لیے ایک دن وائل اور جہنم کی کیا جگہ رکھ دیا ہوں۔ اس کی مقابلہ میں وہ روزہ دار بندہ، وہ سوکھی ہوئی بندہ، وہ بھوکی ہوئی بندہ، وہ پیاسا ہوئی بندہ، جس کے دل میں ہے جسم میں پریشانی لیکن خوشی کی پیالہ لبریز ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں روزہ دار ہوں، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، میں اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھا، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دنیا کے بہت سارے ایسے عمل ہیں جو لگتے ہیں دکھانے کے لیے، سمعہ، ریا، تکبر، غرور کے لیے ہوتے ہیں، لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جو صرف خالص لوجہ اللہ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ دوسرے جتنے عبادات ہیں یہ سارے عبادات کی صلاح اور اجر اور ثواب فرشتوں کے ذریعہ سے ہوگا، مگر روزہ کی ہدیہ صرف اللہ رب العالمین کی قدرتی ہاتھ سے، اللہ رب العالمین کے سامنے سے آپ کو لینا ہے۔ اس لیے خوشی رہنا، میں میرے پروردگار سے ملنا ہے،
اور پروردگار سے ملنے کی جگہ ہے جنت۔ جنت جانے کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا اور اللہ رب العالمین سے رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی جگہ ہے جنت۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جو کام سب سے زیادہ کرتے تھے وہ کیا؟ جنت کی تمنا کرنا، جنت کی خواہ مخواہ۔ اس کے لیے کچھ تکلیف نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گوشے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ چلتے پھرتے اللہ کی ملاقات کی تمنا کرتے رہے، رسول اللہ کی ملاقات کی تمنا کرتے رہے اور جنت کی تمنا کرتے رہے۔ باری تعالیٰ میں بڑے کیا نہیں ہوں، مرچنار نہیں ہوں، بڑے مالدار نہیں، میرے ذریعے سے بڑے بڑے صدقات نہیں ہو پایا، میرے ذریعے سے بڑے بڑے زکوٰۃ کے معاملہ نہیں ہوا، میرے ذریعے سے بڑے مسجد بنانا نہیں ہوا، لیکن میرے دل میں آپ کی محبت ہے، میرے دل میں اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت ہے۔ اس لیے اللہ سے دیدار کے لیے، رسول کے ساتھ دیدار کے لیے جنت کی تمنا کرتے رہے۔ سب نے جنت کی تمنا کیا جی؟ اب اس ٹائم میں آپ جنت کی تمنا کریں، دل میں لائے، تمنا کے لیے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں، دل میں لائے کہ جنت کی باری تعالیٰ مجھے جنت دے۔ اور جب آپ خود کے لیے جب جنت کی تمنا کرتے ہیں، اپنے والدین کو فراموش نہ کریں۔ اللہ میرے والدین کو بھی جنت الفردوس داخل فرما، اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، باری تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما۔ اللہ رب العالمین رحمن الرحیم ہے، احکم الحاکمین ہے، غفور و غفار ہے، ستار و قہار ہے۔ اے اللہ رب العالمین، آپ کو مار مار کر جہنم میں بھیجنے کے لیے آپ کو نہیں بنایا، آپ کو بنایا صرف جنت کے لیے۔ آپ جنتی انسان ہیں اور یہ جنتی ماحول ہے، اور یہ روزادار کی جتنے کیا ہے حرکات اور سکنات ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس پیارا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان جب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو سنوارتے ہیں، اور جنت روز بروز سنوارتے رہو، نئے ڈیزائن ہوتے رہو۔ جس طرح عید ہوتا ہے نا، عید کے موقع پر ہمارے دبئی میں ماشاءاللہ راستہ میں بڑے بڑے اچھے کیا ہے خوش منظر چیزیں سینری وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ آپ کو خوشی لگے۔ جب ماہ رمضان ہوتے ہیں، روزانہ جنت کو سجائے جاتے ہیں، اور کیا ہے اس طرح ہوتے ہیں کہ روز مرہ جنت میں نئے ڈیزائن ہوتے ہیں، نئے انداز پہ ہوتے ہیں، اور جنت سوال کرتے اللہ سے، باری تعالیٰ کیوں اس طرح کر کے سجایا جا رہے ہیں؟ کہ فرماتے یہ روزادار کے لیے، یہ روزادار کے لیے سجاتے رہو، اپنے آپ کو سنوارتے رہو، تاکہ میرے پیارا بندہ جنہوں نے پورا دن روزہ رکھا، کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، اور کھانے پینے کا کبھی خواہش بھی نہیں کیا، ان سارے بندوں کے لیے یہ جنت کیا ہے سنوارتے رہا۔ اسی طریقہ پر اللہ رب العالمین نے ہر روزہ دار کے لیے ایک روزانہ ہر روزہ دار کے لیے ایک ٹائم رکھا، جس ٹائم میں وہ روزہ دار مستجاب الدعوہ ہوتے ہیں۔ مستجاب الدعوت کیا ہے؟ وہ اس طرح بندہ ایسا ہونا، اللہ کے دربار میں اس طرح قبول ہونا، اس طرح مقبول ہونا کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ بندہ جو بھی دعا کرے رد نہیں ہوتے ہیں، قبول ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام مستجاب الدعوات، سارے انبیاء کرام ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی دعا قبول۔ اور روزہ دار بھی جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں، ساتھ روزہ دار کی سارے دعائیں قبول۔ اس لیے اس یقین سے اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرتے رہنا، دعوت مستجابہ،
کہتے ہیں ہر صائم کے لیے کیا ہے دعوت مستجابہ، خاص طور پر افطاری کے ٹائم میں دعا قبول ہونے کی ٹائم ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں روتے رہنا۔ وہ کیا کرتے ہیں، افطاری لے کر بھاگتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، آپ نہیں، دیکھو آپ سے وہ تعلق نہیں۔ آپ تو جنتی انسان ہے، جنت کی تصور میں رہے، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ آپ کو جنت کی تمنا نے پریشان کر دیا، جنت کی تمنا نے انبیاء کرام کو سونے نہیں دیا، جنت کی تمنا نے صالحین اور اولیاء کرام کو سونے نہیں دیا، جنت کی تمنا نے تہجد گزار انسان کو بستر پہ سونے نہیں دیا۔ آپ تو وہی انسان ہے جو جنت کی تمنا کرنے والا ہے۔ اس لیے جنت کی تمنا فری میں، بالکل فری میں، اور تمنا کرتے رہو، اللہ رب العالمین آپ کی طرف سے وہ تمنا قبول کرتے رہے گا۔ اس لیے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرنا باری تعالیٰ، ہم غریب اور فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، اور حدیث میں اس طرح آیا، او مسکینوں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں مسکین لوگ، غریب غربا، فقیر فقراء، یہ جنت جانے والا ہے تو انگر سے 500 سال پہلے، 500 سال پہلے، تو 500 سال پہلے غریب اور فقیر کیوں، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سوال جواب کے لیے ہے ہی نہیں کچھ کسی طرح پراپرٹی، یہ سارے بڑے بڑے بزنس، کچھ بھی نہیں تھا، سوال کے لیے سارے جو پیپر جو آئے گا سارے پیپر فری، خالی جائے گا، بولتے ہے ہی نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، میں تو سجدہ کرنے والا تھا، میرے پاس تو روزہ رکھنے والا تھا، میرے پاس اور کچھ سرمایہ نہیں ہے، صرف یہی سرمایہ ہے کہ میں اللہ کو ڈرتا تھا، میں اللہ کو محبت کرتا تھا، رسول اللہ کو محبت کرتا تھا، میں اللہ رب العالمین کی دیدار کے لیے تڑپتا تھا۔ کہتے ہیں تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اقبال فرماتے ہیں تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، باری تعالیٰ مجھے تو کچھ صفات تو مجھے دے دے۔ انبیاء کرام کی گروہ میں، صالحین کی گروہ میں بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں، دیدار خداوندی کے لیے انتظار میں رہنے والے، بڑے بڑے کیا ہے انعامات سے فائز ہوتے رہے گا۔ میں تو فقیر اور غریب ہوں، میں تو کیا مسکین اور فقیر ہوں، میرے خبر لینے والا تو کوئی نہیں باری تعالیٰ، اس لیے میرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، صرف غریبوں کی ٹھکانہ ہے رسول اللہ، صرف غریبوں کی ٹھکانہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس لیے علامہ اقبال دعا کرتے ہیں تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، باری تعالیٰ مجھے بستر پہ کبھی تڑپنے کی تو توفیق دے، رات میں کبھی بل بلانے کی تو مجھے توفیق دے، رات میں کبھی اٹھ کر دعا کرنے کی تو مجھے توفیق دے، کبھی تو میرے ذریعہ سے استغفار تو کرائے، میرے ذریعہ سے روزہ دار کو روزہ کی افطار تو کرائے، باری تعالیٰ میرے ذریعے سے یتیموں کی خدمت تو لے، میرے ذریعے سے رسول کی روضہ اقدس میں صلاۃ السلام تو پیش کرائے، میرے ذریعہ سے کیا خدمت انسانیت کی خدمت تو لے، میرے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی دیدار کی تمنا تو لے۔ اس لیے اقبال کہتے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، باری تعالیٰ میرے توفیق کا دعا کرتا ہوں آپ سے، آپ اگر مجھے توفیق دے دیں تو سارے سب چیز مہیا ہوگا، آپ اگر توفیق نہیں دے تو مجھے توفیق دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرے پاس پراپرٹی ہے، نہ میرے پاس بڑے مال ہے جس سے میں اپنے کو سنبھالوں، لیکن میرے ٹھکانہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں دل مرتضی سوز صدیق دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقہ سے اللہ رب العالمین کو رات کی اندھیری میں دعا کرتے تھے، رات کی اندھیری میں اللہ رب العالمین کے عشق اور محبت میں جس طرح روتے تھے، اور اس سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح میراث میں آئے تھے، اسی طریقہ پر
اقبال کہتے بیا باری تعالیٰ ہم کو بھی اس سے ذرا صدقہ عطا فرما، اس سے ذرا صدقہ عطا فرما، تاکہ ہم بھی رونے والا بنے، ہم بھی کیا ہے تڑپنے والا بنے۔ اللہ رب العالمین کی دیدار خداوندی کے متعلق سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے، یا رسول پاک، یا رسول پاک، آپ معصوم نبی ہے، آپ کی گناہ ہے ہی نہیں، تو پر آپ اتنی تکلیف کرتے کیوں؟ پورا رات نماز پڑھتے 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 آپ کی پاؤں میں سوجن آ جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتے، سوجن آ جاتے ہیں، تو اتنے محنت کیوں کرتے ہیں؟ کون سوال کرتے ہیں جی؟ اپنی بیوی، اپنے بیوی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے افلا اکون عابدا شکورا، افلا اکون عابدا شکورا۔ یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اللہ رب العالمین نے معصوم بنایا، مجھے اللہ رب العالمین نے سید الاولین والآخرین بنایا، اس کے بدلے میں کیا میں سستی ہو جاؤں؟ اس کے بدلے میں کیا میں غافل ہو جاؤں؟ اس کے بدلے میں میں کیا دنیا والا بن جاؤں؟ اس کے بدلے میں میں بڑے بڑے بستر میں سوتے رہوں؟ کیا اس کی بدلے میں یہ نہیں ہے کہ میں شکریہ کرتے رہوں اللہ رب العالمین کی؟ اس لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی محبت کی طلب میں، اللہ رب العالمین کی محبت کی جستجو میں، اللہ رب العالمین کی دیدار کی جستجو میں جب رات ہوتے ہیں، رات کو رسول نے 3 حصہ کیا۔ کتنے حصہ جی؟ 3 حصہ کیا۔ اس میں سے ایک حصہ ہے اللہ رب العالمین کی ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کی ذکر کرنا۔ اس لیے بھائیوں، روزہ دار بزرگار حضرات، یہ ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے صدیق اکبر کی وہ دل، صدیق اکبر کی وہ دل عطا فرما جس دل کی سبب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوا۔ رفاقت اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، سیدنا صدیق اکبر کی خصوصیت رسول کی رفاقت میں، رسول کی کیا ہے رفاقت میں یہ نصیب ہے کہ رسول کے ساتھ رہنے والا، اس لیے رسول اللہ کو محبت کرنے والا، رسول اللہ کی بات کو ماننے والا، ان کو بھی اللہ رب العالمین صدیق اکبر کی منزلہ دینے میں کسی طرح مانع نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے دربار میں جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں، سحری کھانے کے لیے جب اٹھتے ہیں، تو 2 رکعت کم از کم تہجد پڑھے، 2 رکعت تہجد پڑھے، خیال کر کے کہ 2 رکعت تہجد ضرور بھی ضرور پڑھے۔ اگر ٹائم ہے تو 4 رکعت، اگر ٹائم ہے تو اور بھی زیادہ پڑھتے رہے، کیونکہ تہجد کی نصاب ہے 8 رکعت، تہجد کی نصاب ہے 8 رکعت۔ اس لیے بھائیوں، اور سحری کے متعلق بات یہ ہے کہ سحری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ سحری سارے انبیاء کرام کی کھانا ہے۔ سحری کس کا کھانا جی؟ انبیاء کرام کی کھانا ہے۔ انبیاء کرام جب روزہ رکھتے تھے تو سحری کھاتے تھے، سحری کھاتے تھے۔ تو سحری میں آپ کو جو مرضی ہے، اپنے خود کا جو کیا ہے روزمرہ کی جس طرح کھانا ہے وہ کھا لے۔ اور سحری کی کہتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ، سحری لیتے رہو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ برکت 2 طرح ہے، ایک طرح آپ کے جسم میں طاقت دینے والا ہے، اور دوسرا یہ اپنے ایمان میں روزہ میں بھی طاقت دینے والا ہے، روزہ میں بھی طاقت دینے والا ہے۔ اس لیے کہ کیا یہ سحری کے سبب سے آپ عبادت پہ طاقت رہے گا، آپ اپنے کاروبار میں کام رہے گا، کیا طاقت رہے گا۔ اس لیے سحری کھانا، اور سحری کی نظام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اذان کی 10 منٹ پہلے تک، اذان کی 10 منٹ پہلے تک آپ کیا کر دینا، ختم کر دینا، تاکہ کلی وغیرہ کر کے مسجد کے لیے تیار ہونا۔ اور اگر مسجد نہیں ہے، دور دراز ہے، اپنے جگہ پہ کیا رہنا، نماز کے لیے تیار ہو جانا۔ اس لیے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے دربار میں ماہ رمضان کے ابھی بیچ میں ہے، ابھی درمیان رمضان میں ایک کام ضرور بھی ضرور کرنا، یہ جہاں تک مائک کی آواز جاتے ہیں آپ حضرات سنیے، وہ یہ ہے
توبہ کرنا. کیا کرنا جی؟ توبہ کرنا. اللہ کی بندہ آپ خیال کرو آپ کے آس پاس کتنے بندے پچھلے سال آپ کی دوست احباب میں سے تھے، وہ آج قبر کی ہے. آج کہاں پہ ہے؟ قبر کے اندر. خبر ہے کسی طرح کیا ماجرا ہو رہے ہیں قبر میں؟ قبر کی ساتھی کون ہے؟ قبر میں کوئی ساتھی رہے گا؟ کوئی ساتھی رہے گا؟ نہیں رہے گا. قبر میں کوئی ساتھی رہے گا؟ آپ کی بیوی، آپ کی ماں باپ، آپ کی کیا والدین، آپ کے اولاد فرزند، مال و دولت، سارے سب کیا ہے آپ ختم کر کے صرف 2 ٹکڑے کپڑا سے آ گیا قبر میں اور لیٹتے رہا. قیامت کے دن عذاب ہوتے رہے گا، ہوتے رہے گا، ہوتے رہے گا. کتنے دور دراز کی ممالک سے جب ٹیلی فون کرتے ہیں تو سنتے ہیں، لیکن قبر اتنا نزدیک ہے پھر بھی سنتے نہیں، پھر بھی سنتے نہیں. میں آپ کو کہہ دوں قبر میں ایک ساتھی رہے گا. قبر میں ایک ساتھی رہے گا. قبر میں آپ کے ایک دوست رہے گا. کہہ دو آپ عمل کرو گے؟ قبر میں ایک ساتھی رہے گا جو آپ کے پاس رہے گا. وہ یہ ہے قرآن الکریم آپ کے ساتھی رہے گا قبر میں. جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے گا، قرآن کریم جوان انسان کے حساب سے کھڑا ہو کے بولے گا، یہ میں قرآن پڑھنے والا انسان ہوں، یہ بندہ جو سوئے ہوئی ہے نا یہ مجھے پڑھتے تھے، بنا بری تو اس کو عذاب ہی نہیں دے سکتا. تو قبر کے ساتھی کون ہے؟ کون ہے جی؟ قرآن کریم. اور دوسرا اور ایک ساتھی کر دو، وہ یہ ہے ماہ رمضان کی روزہ. ماہ رمضان کی قبر میں ماہ رمضان کی روزہ ایک طرف اور دوسرے طرف سے قرآن مجید، یہ دونوں کیا پہرا کرتے رہے گا اس بندہ کی جو کیا روزہ رکھنے والا نیکار بندہ تھے. اس لیے قبر میں ڈرنے کا نہیں، جب دو کیا ہے آپ کے ساتھی ہے قرآن اور روزہ. اس لیے رسول اللہ فرماتے القرآن والصیام یشفعان لأہلہما. او انسان کان کھول کے سنو، تم کو جب قبر میں گھبراہٹ جب ہوگا، کوئی جب کسی دوست آپ کے کام نہیں آئے گا، تب کام آئے گا قرآن مجید، تب کام آئے گا ماہ رمضان کی روزہ. اور تیسرا نمبر ایک کہہ دو تاکہ آپ کو عمل کرنے میں کیا آسان ہو جائے، جو قبر میں ملے گا وہ ہے آپ کے اولاد فرزند کی تلاوت قرآن. تلاوت قرآن. آپ کے اولاد فرزند میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے یا نذرانہ پڑھ سکتے ہیں. جب بیٹا دنیا میں پڑھے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جب شروع کرے گا، اس بیٹا کی تلاوت قرآن کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس کی والدین کی قبر عذاب معاف کر دے گا. تو قبر میں ساتھی ملا، قبر میں ساتھی ملا جی، ملا. اور قبر میں تحفہ بھی ملا. کس سے ملا؟ اپنے اولاد فرزند کی دعا. جب آپ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جب پڑھتے ہیں نا، آپ کی طرف سے ایک تحفہ اللہ رب العالمین نے آپ کی والدین کی قبر میں بیچ دیتے، یہ آپ کے بیٹا کی ہدیہ، آپ کی بیٹا کی ہدیہ. اس لیے توبہ کی کیا کرنا؟ اہتمام کرنا. توبہ ماہ رمضان میں توبہ کرو. یہ توبہ کی موسم ہے. یہ موسم میں توبہ بڑے کیا زرخائز ہے، زڑ پیداوار زیادہ ہوگا اس موسم میں. او داڑھی سفید والے انسان، کتنے دن رہنے کا تمنا ہے دنیا میں؟ توبہ نہیں کرو گے؟ توبہ نہیں کرو گے؟ گناہ کتنے دن کرو گے؟ کتنا مزہ لو گے؟ دنیا کیا ہے گناہ کا مزہ کتنا لو گے؟ اس لیے بھائیوں
اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ باری تعالی ہم سب کو قبول فرما، ہم ہمارے سارے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سارے مردار کو جنت الفردوس عطا فرما، دنیا والوں کو ہدایت فرما، اور اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے مؤسس اور بانی حسن راشد العبار رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی کشادگی فرما، ان کے سارے اعمال کو قبول فرما، اور اس مؤسسہ کو اللہ رب العالمین دائم اور قائم فرما۔ اللہ رب العالمین مرکز بلال ابن رباح لتحفیظ القرآن کو قبول فرما، اور ان کے ذریعہ سے سارے دنیا میں رونق اور روشنی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔